بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب گورنمنٹ کی ناانصافی کے خلاف آج کل سرکاری ملازمین اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ پورے پاکستان کے اندر جس شرح سے اور جس حساب سے گورنمنٹ نے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا ہے، پنجاب کی گورنمنٹ جو کہ ایک نگران گورنمنٹ ہے اور اپنا عرصہ جو 90 دن کا تھا وہ بھی پورا کر چکی ہے، چونکہ یہ گورنمنٹ عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، اس لیے اس نے جو فیصلے کرنے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو اس کی کوئی سیاسی قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ گورنمنٹ چونکہ عوام کے سامنے جواب دہ نہیں، اس لیے ناانصافی پر مبنی جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، یقیناً یہ یہاں کی جو سیاسی سٹیک ہولڈر جماعتیں ہیں، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جو کہ اس وقت اقتدار میں بھی ہیں، اور وفاقی حکومت صوبہ سندھ میں بھی ان کی حکومت ہے، اور اس طرح بلوچستان اور آزاد کشمیر کے اندر بھی ان کی مخلوط حکومتیں ہیں۔ یقیناً اس وقت وفاقی حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اگر پنجاب گورنمنٹ پہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے تو ملازمین کے ساتھ اور ریٹائر ملازمین کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، اور پنجاب کی اس نگران گورنمنٹ کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح باقی تمام گورنمنٹ نے اپنے ملازمین اور ریٹائر ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنوں کے اندر اضافہ کیا ہے، اس طرح یہ بھی اضافہ کرے۔ لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں اور ریٹائر ملازمین ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کی مختلف تنظیمیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی جو تنظیمیں ہیں یہ بھی مختلف دڑوں میں تقسیم ہے۔ میں اس بلاگ کے ذریعے ان تمام رہنماؤں سے جو کہ سرکاری ملازمین کی تنظیموں کے رہنما ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی انا کو چھوڑ کر اور اپنی دڑے بندی کو چھوڑ کر کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ مثلاً اب ایک بہت بڑی جو یونین ہے ایپکا جسے کہتے ہیں، آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن، اس کے بھی بہت سے دڑے ہیں، اور اس طرح اساتذہ کی تنظیمیں ہیں جو کالجز کے اندر ہیں، ان کی مختلف تنظیمیں ہیں۔ ایک تحریک اساتذہ ہے جس کے رہنما جناب ڈاکٹر طارق کلیم صاحب ہیں، اور اس طرح جناب پروفیسر حنیف عباسی صاحب ہے۔ اس طرح اتحاد اساتذہ ہے، ان کے بھی الگ جو رہنما ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب ہے، زاہد عوان صاحب ہیں، اور دیگر جو ان کے رہنما ہیں جن کے نام میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہیں۔ اس طرح ایک تنظیم نوائے اساتذہ ہے جس کے رہنما جناب ندیم اشرفی صاحب ہیں اور جناب قاسم علوی صاحب ہیں، یہ رہنما۔ اس طرح اسکول ٹیچرز جو ہیں ان کی یونینز ہیں، ان کے اندر بھی مختلف گروپ ہے اور مختلف یونینز ہیں، جن میں رانا لیاقت علی صاحب ہیں اور حافظ عبد الناصر وغیرہ ہیں۔ مختلف لوگ یہ جو کہ ان ملازمین کی جو تنظیمیں ہیں ان کے رہنما ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی اس گروہ بندی کو ختم کرنے کے لیے یا کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا، اگیگا جس کا نام دیا گیا ہے، کہ اس میں تمام جو گروپ ہیں، تمام سرکاری ملازمین کی جو تنظیمیں ہیں اگیگا کے تحت یا اگیگا کے پلیٹ فارم پر احتجاج کریں گے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ اگیگا کے بھی 2-3 گروپ بن چکے ہیں۔ اگر ایک گروپ احتجاج کی کال دیتا ہے تو دوسرا اس میں نہیں آتا، اس کا الگ ایک پروگرام ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھیں کہ اب ایک گروپ ہے، اس نے کافی دنوں سے 11 جولائی کو احتجاج اور دھرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب دوسرے گروپ نے ان سے سبقت لے جاتے ہوئے اس 11 جولائی کے پروگرام میں شرکت نہیں کی یا اس میں شرکت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اپنا الگ سے ایک 10 جولائی کا پروگرام دے دیا کہ ہم 10 جولائی کو احتجاج کریں گے اور دھرنا دیں گے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ جو سرکاری ملازمین کا جو کاز ہے اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ اس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کچھ جو اگیگا کے یا ان مختلف یونین کے اندر رہنما ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت کے سہولت کار ہوں یا حکومت کے نمائندے ہوں یا حکومت کی ہدایات پر وہ اپنا کام کر رہے ہوں۔ اس لیے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے رہنماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو کم کریں، اگر ختم تو نہیں کر سکتے
کم از کم کوئی ایسا لاہ عمل تیار کریں کہ جس کے نتیجے میں بھرپور احتجاج ہو سکے، اور حکومت آپ کے احتجاج کے نتیجے میں آپ کے مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور ہو۔ آپ کی یہ پرامن جدوجہد ہے، یقیناً پرامن جدوجہد بہت کم توجہ حاصل کرتی ہے، اور جب تک وہ بھرپور طریقے سے نہ ہوں۔ یقیناً سرکاری ملازمین ایک قانون اور ریگولیشن کے پابند ہیں، اس لیے وہ کوئی پرتشدد مظاہرہ تو نہیں کر سکتے، البتہ وہ پرامن احتجاج اگر مؤثر طریقے سے نہیں کریں گے تو حکومت کے ایوانوں میں اس کی سنوائی نہیں ہوگی۔ میں دوبارہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو مختلف تنظیمیں ہیں، کوئی 11 کو احتجاج کی کال دے رہا ہے، کوئی 10 کو دے رہا ہے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، بلکہ اکٹھے ہو کر کسی ایک تاریخ کو کسی ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اس بات کو طے کیا جائے اور احتجاج کا طریقہ کار اور لاہ عمل تیار کیا جائے، نہ کہ اپنی دکانیں چلائی جائیں، اپنی لیڈری چلائی جائے۔ یہ اگر کچھ لوگ دوسری طاقتوں کے اعلی کار ہیں تو وہ برائے مہربانی سرکاری ملازمین پر رحم کھائیں، وہ اس وقت میں اپنی سیاست نہ کریں یا اپنے ایجنڈے کو سامنے نہ رکھیں۔ وہ سرکاری ملازمین جو پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، کم از کم اس کے جو احتجاج ہے یا ان کا جو لاہ عمل ہے اسے سبوتاج کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس احتجاج کو بھرپور طریقے سے مؤثر بنانے کی کوشش کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو سرکاری ملازمین کی تنظیموں کے رہنما ہیں، انہیں ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کوئی مؤثر لاہ عمل تیار کرنے کی توفیق دے۔